لیلا اور مجنو یہ دو قبیلوں کے عاشقوں کی داستان ہے۔ ایک قبیلے میں قیس نامی ایک بچے نے پرورش پائی اور دوسرے قبیلے میں ایک لیلا نامی لڑکی پیدا ہوئی، اور اس نے اتفاق سے دونوں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عمر اور زمانہ تھا جہاں شعور ابھی بیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے۔ بچپن کا دور، ایک مدرسہ، ایک ہی جگہ لیلا اور قیس اکٹھے ہو گئے، اور خدا کی قدرت شاید ایسا ہونا تھا۔ قیس کو لیلا اچھی لگی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہانے بہانے سے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے رہے، ایک دوسرے کو سبق بتاتے رہے۔ جب لیلا قیس کو کچھ بتانے لگتی کہ یہ لفظ نہیں ہے، اس کو ایسے بولو، اور قیس اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا، اور لیلا غصے سے ٹوکتی، یہ تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور قیس معصوم سی نظروں سے اسے تکتا رہ جاتا، اور لیلا پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، سبق یاد کرو ورنہ مار پڑے گی، اور یہ روز کا معمول تھا۔ وہ اسے سمجھاتی رہتی اور قیس لیلا کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ بچپن میں ہی اسے لیلا اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی اسے دیکھے بغیر وہ بے چین کیوں رہنے لگا ہے۔ مدرسے سے جب بھی وہ گھر جاتا، اسے اپنے چاروں طرف لیلا اور اس کی آواز سنائی دیتی، حتیٰ کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ گھر والے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے کھانا کھلاتے۔ مدرسے سے گھر آ کے اس نے کبھی سبق یاد نہیں کیا تھا۔ گھر والے اسے ڈانٹتے کہ اپنا سبق یاد کرو، مولوی صاحب تمہیں ڈانٹیں گے، اور قیس مجبوراً تختی لکھنے بیٹھ جاتا اور پوری تختی پر صرف ایک ہی لفظ لکھتا تھا، اور وہ لفظ تھا لیلا۔ گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ بچہ بڑا محنتی ہے، مولوی صاحب کا دیا سبق یاد کر رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب مولوی صاحب نے قیس کی تختی دیکھی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے قیس کی طرف دیکھا۔ قیس چونکہ بچہ تھا، مولوی صاحب کی نگاہوں کی حیرت اور تپش کو نہ پہچان سکا۔ تب مولوی صاحب نے پوچھا، یہ تم نے تختی پر کون سا سبق لکھا ہے؟ قیس بولا، لیلا۔ اور مولوی صاحب مزید پریشان ہو گئے اور بولے، جو میں نے سبق دیا تھا وہ کیوں نہیں لکھا؟ قیس بولا، میں نے وہی سبق لکھا ہے۔ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اور یہ سوچ کر انہوں نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی کہ یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ گھرا کر بولے، دونوں ہاتھ سیدھے کرو، میں تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ تب قیس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں کھول کے سامنے کر دیں۔ مولوی صاحب نے قیس کی ہتھیلی پر بڑے زور سے چھڑی ماری، پھر اسی طرح دوسری ہتھیلی پر چھڑی ماری، اور غصے سے بولے، امید ہے اب تمہیں سبق یاد ہوگا، کل جب آؤ تو پورا سبق لکھ کے لانا، جاؤ جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سارا ماجرا باقی طالب علم دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی سمجھ رہے تھے کہ قیس گھر سے کام کر کے نہیں لایا، اس لیے مولوی صاحب نے اسے مارا ہے۔ لیکن ایک لیلا تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا، تب اسے پتہ چلا کہ قیس کی ہتھیلیوں پر پڑنے والی چھڑی کے نشانات اس کی ہتھیلیوں پر آ گئے ہیں۔ خود لیلا کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ خود معصوم سی بچی تھی، وہ کچھ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی یہ کیا ہوا ہے۔ البتہ قیس کو پڑنے والی چھڑیوں کا اسے دکھ ہوا تھا۔ جب مدرسے سے چھٹی ہوئی تو لیلا نے قیس کو راستے میں پوچھا، قیس تم گھر سے کام کر کے نہیں لائے تھے؟ قیس بولا، لیلا میں گھر سے کام کر کے لایا تھا، پوری تختی لکھی تھی۔ لیلا بولی، اگر لکھ کے لائے ہوتے تو مولوی صاحب نے تمہیں کیوں مارا؟ قیس بولا، مجھے کیا معلوم، یہ تو مولوی صاحب کو علم ہوگا۔ اور لیلا حیرت سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، کل جب تم گھر سے کام کر کے لاؤ تو پہلے مجھے تختی دکھانا۔ اور قیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب دوسرے دن قیس مدرسے پہنچا تو لیلا نے کہا، لاؤ مجھے اپنی تختی دکھاؤ، اور قیس نے اپنی تختی لیلا کے سامنے کر دی۔ تب لیلا نے پریشان ہو کر قیس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا کل بھی تم ایسی تختی لکھ کے لائے تھے؟ قیس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیلا پریشان ہو کر بولی، اگر تم ایسی ہی تختی لکھتے رہو گے مولوی صاحب تمہیں روز مارا کریں گے۔ قیس حیرت سے بولا، کیا میں تختی پر غلط لکھتا ہوں؟ لیلا پریشان ہو کر بولی، تم تختی پر صرف میرا نام ہی لکھتے رہے ہو،
تب کیس بولا تو اور کیا لکھوں؟ جب میں گھر جاتا ہوں تو تم مجھے ہر طرف دکھائی دیتی ہو، تمہاری آواز سنائی دیتی ہے اور تم نظر آتی ہو۔ کیس کا جواب سن کر لیلا پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایک معصوم اور ناسمجھ بچی تھی۔ اسے کیس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہ تھا، لہذا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیس، مولوی صاحب جو سبق دیتے ہیں اسے یاد کیا کرو اور لکھا کرو۔ بات یہیں ختم ہو گئی تھی۔ لیلا اپنے راستے پر ہو لی اور کیس اپنے راستے۔ دوسرے دن جب مولوی صاحب نے کیس کو بلا کے اس کی تختی دیکھی، اس پر پھر ہر جگہ لیلا کا نام لکھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کو بہت غصہ آیا۔ اس بار انہوں نے کیس کی دونوں ہتھیلیوں پر 5 چھڑیاں ماری اور غصے سے بولے، امید ہے کل تختی درست لکھ کے لاؤ گے۔ جب کیس اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے ادھر دیکھا جہاں لیلا بیٹھی تھی، لیکن لیلا وہاں نہیں تھی۔ تب کیس نے اپنے برابر بیٹھے ساتھی سے پوچھا، لیلا کہاں ہے؟ اس کا ساتھی بولا، کیس جب تمہیں مولوی صاحب سے مار پڑ رہی تھی تو لیلا اٹھ کے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر کیس اٹھ کھڑا ہوا۔ کیس کا ساتھی بولا، تم کہاں چلے کیس؟ کیس بولا، جب لیلا یہاں نہیں تو میرا یہاں کیا کام؟ اتنا کہہ کر کیس مدرسے سے نکل گیا۔ دوسری طرف جب لیلا گھر پہنچی تو اس کے ہاتھوں پر ورم تھا اور چھڑیوں کے نشان تھے۔ جب لیلا کے باپ کو علم ہوا کہ مولوی صاحب نے اس کی بیٹی کو مارا ہے تو چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک معمولی مولوی اٹھ کر اس کی بیٹی لیلا کو سزا دیتا۔ لہذا وہ سیدھا مدرسے جا پہنچا اور مولوی صاحب سے بولا، تم نے میری بیٹی کو اتنی بے دردی سے مارا، اس کے ہاتھوں پر ورم آ گیا ہے اور نشان پڑ گئے ہیں۔ مولوی صاحب پریشان ہو کر بولے، خدا گواہ ہے میں نے آج تک چھڑی تو کیا تنکے سے بھی لیلا کو نہیں مارا۔ سردار لیلا کا باپ مولوی صاحب کو گھور کے بولا، کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تب مولوی صاحب پریشان ہو کے لیلا کے باپ کے ساتھ چل پڑے، اور جب وہاں جا کر انہوں نے لیلا کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور لیلا سے بولے، بیٹی سچ بتاؤ تمہیں کس نے مارا ہے؟ لیلا بولی، مجھے کسی نے نہیں مارا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، پھر یہ نشان کیسے ہیں؟ لیلا بولی، مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہہ کر لیلا وہاں سے چلی گئی اور مولوی صاحب لیلا کے باپ سے بولے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، خدا گواہ ہے میں نے لیلا بیٹی کو نہیں مارا، اور یہی بات آپ کی بیٹی نے بھی آپ سے کہی ہے۔ لیلا کا باپ پریشان ہو گیا، پھر اس نے عزت سے مولوی صاحب کو رخصت کر دیا۔ دوسری طرف مولوی صاحب واپس جاتے ہوئے حیران اور پریشان تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑا رہے تھے، اے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ میں کیس کو مارتا ہوں اور نشان لیلا کی ہتھیلیوں پر آتے ہیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے بڑی محبت سے کیس کو اپنے پاس بلوایا اور تختی دکھانے کو کہا، لیکن مولوی صاحب کو پھر حیرت ہوئی کیونکہ پوری تختی پر صرف لیلا لیلا لکھا تھا۔ تب مولوی صاحب نے کیس کی طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور بولے، جاؤ بیٹا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ جب کیس چلا گیا تو مولوی صاحب بڑبڑائے، اے اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تیرے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، تیرے بھید کون جانتا ہے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ لیلا اور کیس کا بچپن تھا۔ بات تو کہتی ہے، مجھے منہ سے نکال، میں تجھے شہر سے نکالتی ہوں۔ لیلا اور کیس کی کہانی خوشبو کی مانند دونوں قبیلوں میں پھیل گئی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، لیلا کے باپ نے لیلا کو مدرسے سے اٹھا لیا۔ جب کیس کو پتہ چلا کہ لیلا مدرسے نہیں آئی تو اس نے بھی مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب کیس کی حالت دن بدن پریشان کن ہوتی جا رہی تھی، اور کیس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیس کو کیا ہوا ہے۔ جب کیس کا باپ اس سے پوچھتا، بیٹا تمہیں کیا بیماری ہے، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیس باپ سے اداس لہجے میں بولا، مجھے کوئی بیماری نہیں بابا۔ اس کے باپ نے اسے پیار کیا اور بولا، کیس اگر تمہیں کوئی بیماری نہیں تو پھر اس قدر خاموش، اداس اور پریشان کیوں رہتے ہو بیٹا؟ یہ سن کر کیس سر جھکا کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ دراصل اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لیلا کس قبیلے کی ہے اور کہاں سے آتی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ایک دن کیس مدرسے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔
جب چھٹی ہوئی تو سب چہرے نئے تھے۔ لیلا کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی سہیلیاں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ قیس کو احساس ہی نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے۔ سرائی علاقہ تھا، دور دور تک ریگستانوں میں کہیں کہیں انسانوں کے ڈیرے تھے۔ ایک دن قیس لیلا کی تلاش میں ایک آبادی میں جا پہنچا۔ بھوک اور پیاس کا اسے قطعی احساس نہ تھا۔ وہ ایک جگہ بھوکا پیاسا بیٹھ گیا اور قریب سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ سے اس کی خستہ حالی کا اندازہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ قیس اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، معلوم نہیں۔ بزرگ حیرت سے بولا، کہاں سے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا، معلوم نہیں۔ بزرگ قیس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑی مہربانی اور شفقت سے بولا، بیٹا اس آبادی میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا کسی سے ملنا ہے؟ تب قیس نے چونک کر بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، لیلا۔ بزرگ قیس کے منہ سے لیلا کا نام سن کر چونک گیا اور بولا، یہ لیلا کون ہے؟ تب قیس نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو کیا؟ تب بزرگ ببلا اٹھا۔ وہ سمجھ گیا اس کا واسطہ کسی دیوانے سے پڑ گیا ہے، لیکن جو بات قیس سے کہی تھی وہ ہوش مندوں والی تھی، لہذا بزرگوں نے بڑے شفیق انداز میں قیس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بیٹا بھوک لگی ہو تو کھانا لا دوں؟ قیس بولا، لیلا۔ بزرگ نے جان چھڑانے کے لیے کہ کس خبیث لڑکے سے وابستہ پڑ گیا ہے، ایک بڑے سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر ہے لیلا۔ قیس نے چونک کر بزرگ سے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بزرگ کے بتائے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا، اور جیسے وہ اس گھر کے قریب پہنچا اس نے اس گھر کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت تھا۔ کھڑکیاں، روشن دان، راہداریاں، پردے جو ہوا سے ہل رہے تھے۔ قیس وہیں بیٹھ گیا اور گھر کے ایک جھروکے کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لیلا تھی جو اس کے دل اور ذہن میں بس گئی تھی۔ قیس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیلا۔ اس ایک لفظ کی صدا سے پورا ماحول گونج اٹھا اور وہ گونج لیلا کے کانوں تک جا پہنچی، اور لیلا نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو اسے قیس بیٹھا نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر قیس کی طرف چلی جائے، لیکن باپ کے خوف نے اس کے قدم روک دیے اور لیلا نے بے بسی کے عالم میں اپنا ہاتھ ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں ہی تمہاری لیلا ہوں۔ قیس کا دل جھوم اٹھا، بے قرار نگاہوں کو جیسے قرار آ گیا، جیسے بےتاب دل کی پیاس بجھ گئی ہو۔ قیس لیلا کو دیکھتے ہوئے اٹھا اور جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا، لیلا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا اور قیس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ لیلا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو قیس وہیں بیٹھ گیا اور لیلا نے جھرونکے کا پردہ گرا دیا۔ شام اترتے ہی قیس کے لیے لیلا نے کھانا بھجوایا۔ قیس نے پہلے کھانے کی طرف اور پھر لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ لیلا نہیں تھی، ایک بڑھیا تھی۔ بڑھیا مسکرا کے بولی، کھا لو بیٹا، یہ کھانا لیلا نے بھجوایا ہے، میں کچھ دیر بعد آ کے برتن لے جاؤں گی۔ بڑھیا واپس لوٹ گئی اور ایک بھوکے پیاسے انسان کو کھانے کے لیے کچھ مل گیا۔ پھر قیس وہیں ڈیرا جما کے بیٹھ گیا۔ آنے جانے والے راہگیر اسے کوئی فقیر سمجھتے تھے اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ قیس ہر وقت جھروکے کی طرف دیکھتا رہتا اور کبھی کبھار اسے لیلا جھروکے میں نظر آ جاتی، اور قیس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ایک رات لیلا خود چل کے قیس کے پاس آ گئی۔ قیس اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور لیلا بولی، قیس یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر دکھ ہوا ہے، جاؤ اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ۔ قیس بولا، قبیلے میں لیلا نہیں ہے، جہاں میری لیلا ہوگی وہیں قیس ہوگا۔ لیلا پریشان ہو کر بولی، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں بھی ہوگے لیلا تمہارے من میں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو شک پڑ جائے، اور خاص طور پر اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پھر بہت برا ہوگا۔ تم یہاں بیٹھے رہتے ہو اور میں رات بھر پریشان رہتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ قیس بولا، یہ نیند کیا ہوتی ہے لیلا؟
میں تو آنکھیں بند کرتا ہوں تب بھی تم میرے سامنے ہوتی ہو۔ لیلا پریشان ہو کر بولی، قیس تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میرے باپ نے تمہاری وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دی اور اب قبیلے کو لے کر یہاں آ گیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری دیوانگی اور جنون سے پریشان ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ قیس بولا، تو سامنے ہے تو میں زندہ ہوں لیلا، تمہیں دیکھے بنا میری روح کو قرار نہیں آتا۔ لیلا نے قیس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، قیس یہ بات میں سمجھتی ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں سمجھتے، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تم ایسا کرو، یہ جگہ چھوڑ دو اور ایک کوس پرے جنگل ہے، تم وہاں چلے جاؤ، میں تمہیں وہاں ملنے آ جایا کروں گی۔ اور قیس نے لیلا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا جیسے بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ لیلا رات کے اندھیرے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی اور قیس اس راستے پر چل پڑا جس پر لیلا اسے بتا کے گئی تھی، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ کبھی لیلا خود آ جاتی، کبھی کسی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی۔ پھر ایک رات کچھ لوگ آئے اور قیس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان مارنے والوں میں سے ایک بولا، اگر زندہ بچ گئے ہو تو یہاں سے دور چلے جانا، اگر دوبارہ تمہیں دیکھا تو جان سے مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ شاید لیلا کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا اور قیس کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا اور لیلا یہاں آ گئی تو مجھے یہاں نہ پا کر پریشان ہوگی، لہذا وہ زخموں سے چور وہیں پڑا رہا۔ دن کی روشنی میں اگر اتفاق سے کسی کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ قیس کی حالت دیکھ کر فقیر سمجھ کر کچھ کھانے پینے کے لیے دے کر گزر جاتا۔ اور پھر یہ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت گئے، نہ لیلا آئی نہ ہی لیلا کا کوئی پیغام آیا، کیونکہ لیلا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس کے باپ نے جن آدمیوں کو بھیجا تھا انہوں نے قیس کو مار پیٹ کر بھگا دیا ہوگا۔ اور ایک دن وہی بزرگ جس نے قیس کو لیلا کے گھر کا پتہ بتایا تھا اس کا جنگل میں سے گزر ہوا۔ اس نے قیس کو بغور دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ قیس کی حالت دیکھ کر حیران زدہ رہ گیا اور بولا، یار تم وہی ہو نا جو لیلا لیلا کرتے تھے؟ قیس نے بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں وہی ہوں۔ بزرگ بولا، تمہاری لیلا کہاں ہے؟ قیس سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، یہاں میرے من میں۔ بزرگ حیرت سے بولا، تم تو پکے عاشق لگتے ہو، لیلا کے عشق میں تم مجنوں بن گئے ہو۔ قیس بولا، یہ مجنوں کیا ہوتا ہے؟ بزرگ اس پر ترس کھا کے بولا، جو کسی کے عشق میں دیوانگی کی حد کو چھو جائے اسے پاگل بھی کہتے ہیں اور مجنوں بھی کہتے ہیں۔ تب قیس نے بزرگ کی صورت کی طرف دیکھا اور بولا، تم کچھ بھی نام لے لو، کچھ بھی کہہ لو، یہ تمہیں حق ہے اور جو میرا حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ بزرگ جیسے خوش ہو کر بولا، واہ کیا بات کہی تم نے، خوب حق ادا کیا۔ لیکن بیٹا، جس لیلا کے عشق میں تم گرفتار ہو اور یہاں بھوکے پیاسے مر رہے ہو وہ تو ہر روز خیرات بانٹتی ہے، جاؤ اپنے حصے کا رزق اس سے لے آؤ۔ یہ سن کر قیس نے بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میرا مالک مجھے دیتا ہے، جس قدر مجھے چاہے ہوتا ہے مل جاتا ہے۔ بزرگ نے قیس کی بڑی محبت بری نظروں سے دیکھا اور بولا، تیری لیلا کی ایک تاجر سے منگنی ہو گئی ہے اور عنقریب اس کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی، کیا اس سے ملو گے نہیں؟ قیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میرا مالک ہر جگہ موجود ہے اور میری لیلا بھی ہر جگہ موجود ہے، جس طرف نظر اٹھاتا ہوں میرا مالک بھی نظر آتا ہے اور میری لیلا بھی نظر آتی ہے۔ بزرگ نے قیس کی بات سے متاثر ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھاما اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اٹھتا ہوا بولا، بیٹا مالک کے بھید مالک ہی جانے۔ اور بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قیس اٹھ کھڑا ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے، بڑی ہوئی داڑھی، لمبے لمبے سر کے بال، جیسے قیس کا رنگ اور روپ ہی اجڑ گیا ہو۔ وہ اپنے لاغر اور کمزور وجود کو لیے آہستہ آہستہ چلتا جنگل سے باہر نکل آیا اور آبادی کی طرف بڑھا، اور پھر وہیں لیلا کے گھر کے آگے اپنی سابقہ جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب دن ڈھلنا شروع ہوا تو بھیک مانگنے والے اپنا اپنا کشکول لیے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔
اور پھر ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہاں جمع ہونے والے فقیروں میں ہلچل پیدا ہوئی، برتنوں کے کھٹکنے کی آواز پیدا ہوئی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا ان سب میں خیرات بانٹنے والی لیلا آ گئی تھی۔ ایک بڑا سا برتن اٹھائے 2 آدمی لیلا کے ساتھ چل رہے تھے۔ لیلا اس برتن میں سے چاول نکال کر سب فقیروں کے برتن میں ڈال رہی تھی۔ لیلا نے دیکھا ایک فقیر خیرات لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے اور سر جھکائے بیٹھا ہے۔ لیلا اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور چاول دیتے ہوئے اس کی طرف جھکی اور سرگوشی میں بولی، کیس ہو تم؟ کیس نے لیلا کی آواز پر سر اٹھا کے لیلا کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں کیس تھا، اب لوگ مجھے پاگل، دیوانہ اور مجنوں کہتے ہیں۔ لیلا ایک دم سیدھی ہوتے ہوئے بولی، رات کو آؤں گی، اور چاول اس کی ہتھیلیوں پر ڈال دیے اور سب کو خیرات بانٹ کے واپس لوٹ گئی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور ایک دیوانہ کیس اپنے ہاتھوں پر رکھے ہوئے چاولوں کو دیکھ رہا تھا۔ دن ڈھل گیا تھا، شام اتر آئی تھی۔ کیس تنہا بیٹھا اپنی لیلا کا منتظر تھا۔ شام سے رات ہوئی، رات ڈلتی چلی گئی اور لیلا رات کے پچھلے پیر چوروں کی مانند بے پاؤں کیس سے ملنے چلے آئی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی کرنوں کی روشنی بکھیر رہا تھا۔ جب لیلا کیس کے قریب اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھی تو کیس نے چونک کر سر اٹھایا اور لیلا کی طرف دیکھا۔ تب لیلا بڑی محبت سے بولی، کیس میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے بابا بڑے ظالم ہیں، اور دیکھو تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ کیس بولا، لیلا میرے دل و ذہن پر اور وجود کے اندر صرف تم ہی بس رہی ہو۔ کیس تمہاری ان باتوں کو میں سمجھتی ہوں، میرے گھر والے نہیں سمجھتے۔ تب کیس بولا، لیلا تو سمجھتی ہے نا، مجھے دنیا والوں اور تیرے گھر والوں سے کیا لینا دینا۔ اچانک رات کے سناٹے میں کھٹکنے کی آواز سن کر لیلا چونکی اور اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاید کوئی ہے، ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر لیلا ایک دم اٹھی اور واپس مڑ گئی۔ کیس اسے دیکھتے جا رہا تھا اور آخر لیلا کیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ صبح کی لو پھوٹ پڑی۔ دن کا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ جب دن پوری طرح چڑھ آیا اور سورج نے اپنی دھوپ زمین پر پھیلا دی، لوگ اپنے اپنے کاموں پر آنے جانے لگے، تو لیلا کے گھر کا ایک ملازم کیس کے قریب سے گزرتا ہوا رک گیا اور بولا، اے کون ہو تم، اور تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کیس نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لیلا۔ ملازم کو بہت غصہ آیا، وہ بولا، کیا بکواس کر رہے ہو، سرے عام میری مالکن کا نام لیتے ہو؟ پھر اس نے راہ چلتے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کر دی اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے اسے پکڑو، مارو، یہ میری مالکن کو بدنام کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ آ پڑے اور شور و غل مچ گیا۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، ہر طرف ایک شور تھا جو پورے ماحول میں گونج پیدا کر رہا تھا، مارو مارو مارو۔ لیلا نے اپنے جھروکے میں کھڑے یہ منظر دیکھا تو ایک دم بھاگ اٹھی۔ کیس پر کوئی لاٹھی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھر برسا رہا تھا، اور لیلا چیختی ہوئی کیس کی طرف بھاگ رہی تھی اور چلا چلا کر کہہ رہی تھی، رک جاؤ مت مارو، رک جاؤ مت مارو۔ آخر لیلا کیس کے قریب پہنچی، سایہ بن کر کیس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخ کر بولی، مارو اب مارو۔ سب کے ہاتھ رک گئے، ہر آنکھ حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا ہوا، ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ تب لیلا کیس سے الگ ہوئی اور چیخ کر سب سے بولی، ارے عقل کے اندھو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، تم تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو، کیوں مار رہے ہو اسے، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ سب نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور لیلا روتے اور بھاگتے ہوئے کیس کی نظروں سے دور چلی گئی۔ لوگ تو چلے گئے لیکن کیس زخموں سے چور وہیں پڑا رہ گیا۔ جب لیلا کے باپ کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں غرا کے اپنے ملازموں سے بولا، اس انسان نے جس کا نام کیس ہے بچپن سے لے کر اب تک ہماری بیٹی کو رسوا کیا ہے، اس کو اٹھاؤ اور کہیں دور صحرا میں پھینک آؤ۔
اور پھر ملازم حرکت میں آ گئے، دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور بے ہوش پڑے قیس کے قریب پہنچے۔ ایک نے پکڑ کر اسے کندھے پر ڈالا اور اونٹنی پر ڈال کر رسیوں سے باندھ دیا اور صحرا کی طرف چل پڑے۔ ادھر لیلا کے باپ نے لیلا کا منگیتر جو ایک تاجر تھا اسے پیغام بھجوایا کہ چاند کی فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جاؤ، اور پھر ادھر لیلا کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایک چاہنے والے قیس کو صحرا کی ریت پر پھینک دیا تھا۔ قیس تپتی ہوئی ریت پر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا اور پھینک کر جانے والے لوٹ چکے تھے۔ ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے کیونکہ لیلا کی شادی تھی، اور دوسری طرف قیس صحرا کی تپتی ریت پر پڑا کرا رہا تھا۔ جب قیس کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف صحرا تھا اور ریت ہی ریت تھی۔ اس دیوانے نے ریت کے اوپر انگلی سے لفظ لیلا لکھا، لیکن ہوا کے جھونکے نے مٹا ڈالا۔ تب قیس نے تپتے ہوئے صحرا سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا لیلا، اور پھر ریت پر لیلا لکھا، اور اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ ریت اڑ کے قیس سے ٹکرانے لگی، لیکن اس کا لکھا ہوا لفظ لیلا نہ مٹا سکی۔ وہ ویسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے قدرت کو قیس پر رحم آ گیا ہو۔ پھر قیس اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور صحرا کی یہ ریت آخر طوفان بن گئی۔ ہر طرف ریت کے بگولے چکرا رہے تھے اور قیس اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیلائے آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر بس ایک لفظ تھا، لیلا لیلا لیلا۔ ریت کے اس طوفان نے اس قدر شدت اختیار کر لی تھی کہ قیس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر ایک جگہ وہ گر پڑا اور سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں اور ریت کے بگولے قیس کے اوپر سے گزر رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلے جا رہا تھا، لیلا لیلا۔ میں نے جو آپ کے سامنے یہ عشق کی سچی داستان پیش کی، مجھے تو دل سے سکون ملا اور عشق کا پتہ چلا کہ عشق کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ سچی داستان پسند آئی ہوگی اور دل کو سکون ملا ہوگا۔ مزید سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔